اسلامک رائٹرز موومنٹ کے ہمراہ چلے ہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ممبران، قارئین اور سامعین، آج ہم اسلامک رائٹرز موومنٹ پاکستان کی طرف سے منعقدہ کالم نگاری کورس کا دوسرا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا نام ہے کالم لکھنے کا طریقہ کار، یعنی کالم کیسے لکھا جاتا ہے، اس میں کن کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے اور کن کن امور سے بچا جاتا ہے۔ تو اس میں کچھ باتیں جو پہلے ہو چکی ہیں، کالم نگاری کیا ہے، کالم نگاری کی اہمیت کیا ہے، یہ چیزیں پڑھی جا چکی ہیں۔ اسی طرح کالم کے مقاصد کیا ہیں، یہ بھی پڑھا جا چکا ہے۔ اور اس کے بعد اگلی چیز، کالم لکھنے کے طریقے سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ کالم کی اقسام کتنی ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہلکا سا تذکرہ کالم کی اقسام کا آ گیا تھا، تو آج ان کو تھوڑا سا مزید کھولتے ہیں۔ کالم کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں: اسلوبی اقسام، موضوعاتی اقسام اور مشاہداتی اقسام۔ اسلوبی اقسام کا مطلب یہ ہے کہ آپ کون سا اسلوب اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا کالم سنجیدہ ہوگا یا مزاحیہ ہوگا یا اقتباسی ہوگا یا ترکیبی ہوگا یا مکتوباتی یا علامتی ہوگا۔ سنجیدہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی سنجیدہ موضوع پر آپ کالم لکھیں۔ مثال کے طور پر والدین کا عالمی دن آ گیا ہے، جنگلات کا عالمی دن آ گیا ہے، تو اس پر ایک سنجیدہ سا کالم لکھا جائے گا۔ مزاحیہ کالم کا مطلب یہ ہے کہ کالم میں طنز و مزاح ہوگا، ہو سکتا ہے چبھتی ہوئی بات ہو، کوئی لطیفہ ہو، یعنی یہ کالم پڑھ کر آپ ہنسنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اقتباسی کالم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی اپنے پورے کالم کے اندر کسی کتاب کا اقتباس پیش کر دیں گے یا 2-3 کتابوں کا اقتباس پیش کریں گے، یعنی آپ اپنا ایک نظریہ لکھیں گے، اس نظریے کے مطابق آپ بتائیں گے کہ فلاں، یعنی اس نظریے کے دلیل کے طور پر آپ بتائیں گے کہ فلاں جگہ پر بھی یہ بات لکھی اور فلاں جگہ پر بھی لکھی ہوئی ہے۔ ترکیبی کا مطلب یہ ہے کہ آپ مختلف کالموں کو جوڑیں گے، ترکیب مرکب سے ہے، یعنی مختلف کالموں کو یا مختلف موضوعات کو جوڑیں گے یا مختلف آراء کو جوڑیں گے اور آپ ایک کالم تیار کر دیں گے۔ مکتوباتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایسے کرتا ہے کالم نگار کہ کسی قاری کا یا کسی بڑے آدمی کا خط جو ہے، مکتوب یعنی خط، وہ لے کر آئے گا اور اپنے کالم کو اسی کا موضوع بنا دے گا۔ اور علامتی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ کسی ادارے پر، کسی شخصیت پر وار کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ یعنی کسی کے اوپر آپ وار کرنا چاہتے ہیں جو اس کے بارے میں آپ لکھنا چاہتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ اس کے بارے میں آپ بات کرنا نہیں چاہتے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر علامتی کالم لکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کسی ایسے شخص کے بارے میں لکھنا چاہتے ہیں کہ جو انتہائی چالاک ہے اور عیار قسم کا آدمی ہے، اور آپ کو اس سے کوئی مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، اور آپ کو یہ ہے کہ اگر میں اس کا نام لکھوں گا تو مناسب نہیں لگے گا، یا یہ ہے کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، تو آپ بجائے اس کے کہ آپ لکھیں کہ وہ چالاک ہے یا وہ عیار ہے، آپ یوں لکھیں کہ یعنی یہ دنیا ایک جنگل ہے اور اس میں کچھ لومڑ بھی بستے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ اب لومڑ کی برائیاں بیان کریں، لیکن در حقیقت کیا ہے کہ آپ اس شخص کے بارے میں لکھ رہے ہیں، تو یہ علامتی کالم کہلاتا ہے۔ تو جب بھی آپ کالم لکھنے بیٹھیں گے تو کالم لکھنے سے پہلے آپ یہ طے کریں گے کہ آپ کون سا اسلوب اختیار کرنا چاہتے ہیں: سنجیدہ، مزاحیہ، اقتباسی، ترکیبی، مکتوباتی، علامتی۔ کوئی بھی کالم لکھنے سے پہلے آپ کو یہ طے کرنا ہوتا ہے کہ آپ کس طرح کا کالم لکھنا چاہتے ہیں۔ جب یہ طے کر لیا تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر دیکھنا ہے کہ کس موضوع پر ہے۔
तिब पर है, दीन पर है, कानून पर है, नफ्सियाती है, इक्तिसादी है, खेलों पर है, फैशन पर है, इल्म नजूम पर है, या किसी और इल्म पर है, सियासियात वगैरह, वो मैंने नहीं लिखा सियासत, तो सियासत पर भी मौजू हो सकती है। तो इसी तरीके से अखलाकियात मौजू हो सकते हैं। तो जो भी आप कॉलम लिख रहे हैं उसका मौजू क्या है ये आप तय करेंगे। तीसरे नंबर पर एक कॉलम होता है, वो होता है मुशाहिदाती अक़साम। आप कहीं गए, आपने कोई चीज़ देखी, आपने कोई फैक्ट्री देखी, आपने कोई इलाका देखा, आपने कोई किताब पढ़ी, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके बारे में आपने मुशाहिदा किया है, तो उसके ऊपर आप कॉलम लिखते हैं, तो वो मुशाहिदाती कॉलम कहलाता है। तो उसमें क्या है, सियाहत हो सकती है, आप डायरी नुमा कॉलम होता है, रिपोर्टाज नुमा कॉलम होता है। डायरी मतलब यह है कि आप ऐसे कॉलम लिखे जैसे एक डायरी लिखी जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर आप वहीदुद्दीन खान साहब की किताबें पढ़ते हैं, तो उनकी किताबें क्या होती हैं, वो डायरी नुमा होती हैं, एक डायरी की तरह उनकी किताब लिखी होती है। एक एक सफ़े की, डेढ़ सफ़े का वो एक मजमून होता है, और वो पूरा का पूरा जो है वो एक कॉलम भी उसको कह सकते हैं, लेकिन उसको मजमून भी कहा जा सकता है। तो एक तहरीर ऐसी होती है जो डायरी की तरह लिखी होती है। तो ये डायरी की, ये यानी डायरी नुमा कॉलम जो मुशाहिदाती अक़साम में शुमार होता है। तो ये होगी कॉलम की अक़साम। अब हम पढ़ते हैं कॉलम के हिस्से क्या होते हैं। इससे पहले हम जो है वो कॉलम के हिस्से पढ़ें, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आज के इसमें हमने जो है यानी आज जो हमारा सबक है, सबक उन्वान था कॉलम लिखने का तरीक़ाकार, तो उसमें हमने एक किस्म तो पढ़ ली है, एक चीज़ पढ़ ली है, कॉलम के मकासद कॉलम की अक़साम क्या है। लेकिन आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम सबसे पहले कॉलम के हिस्से पढ़ेंगे, उसके बाद हम कॉलम लिखने के मुख्तलिफ तरीके वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे अच्छा कॉलम निगार बनने के सुनहरी उसूल कौन कौन से हैं। ये चीज़ें आज हम पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ रहे हैं कि कॉलम के हिस्से कौन कौन से होंगे। पहला हिस्सा है जी कॉलम का इब्तदाइया, दूसरा हिस्सा होता है वस्तानिया, और तीसरा हिस्सा होता है इख्तितामिया। यानी आप कोई भी कॉलम जब उठाएंगे तो उस कॉलम के तीन हिस्से होते हैं। एक हिस्सा इब्तदाइया कहलाता है जिसमें तमहीद होती है कि मौजू से पहले एक यूँ समझ लें कि जैसे हम चारपाई बुनते हैं, तो चारपाई बुनने से पहले वो क्या होता है, चारपाई यानी ऐसे होती है ना, चारपाई इस तरीके से चारपाई होती है, और यहाँ पाइंती होती है, तो पाइंती में वो उसके लगाई जाती है। तो यहाँ असल चारपाई होती है, नीचे पाइंती होती है। तो उस पाइंती से भी पहले हम ऐसे एक चीज़ को, एक धागा सा हम यहाँ लपेटते हैं, डोरी सी, तो बाकी पूरी चारपाई इसी के गिर्द बुनी जाती है। तो इस तरीके से वो चीज़ तमहीद कहलाती है, इब्तदाइया कहलाती है, या हम उसको मुकद्दमा भी कह सकते हैं, मुकद्दमतुल जैश। मुकद्दमतुल जैश से मंसूब है, उससे निकला हुआ है। मुकद्दमतुल जैश का मतलब यह है कि लश्कर का इब्तदाई हिस्सा। तो या हम इसको हम ताबीर कर सकते हैं एक बुनियादी कील जो गाड़ी जाती है, और फिर वो कील गाड़ कर उसके इर्द गिर्द बाकी सारी जो है वो कहानी बुनी जाती है, तो वो उसका इब्तदाइया कहलाता है। मिसाल के तौर पर हम कॉलम लिखना चाहते हैं, मौजू है उस कॉलम का कि रिश्वत, मसलन हम उस कॉलम में ये बयान करना चाहते हैं कि रिश्वत नहीं लेनी चाहिए, संजीदा कॉलम हमने लिखना चाहा जो अखलाकियात पर है। तो अब उसकी तमहीद कैसे बांधी जा सकती है? उसकी तमहीद यूँ बांधी जा सकती है कि रोज़ी हासिल करने के बहुत सारे ज़रिए हैं, कुछ हलाल हैं कुछ हराम हैं। हलाल ज़रिए से खाने की न सिर्फ इस्लाम बल्कि दुनिया का हर मज़हब और दुनिया का हर माशरा हमें तरगीब देता है, लेकिन हराम ज़राए से बचने की तरगीब हमें न सिर्फ ये है कि अल्लाह के बताए हुए दीन, बल्कि जो वो दीन जो इंसानों ने ख़ुद ईजाद किए हैं, जैसे बुद्ध मत, हिंदू मत वगैरह, वो मज़ाहिब भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। तो उन्हीं में से एक रिश्वत है। लो जी, तमहीद बांधी गई। अब आगे हम रिश्वत के बारे में बयान करेंगे, रिश्वत की किस्में कौन सी हैं, रिश्वत किस तरह से ली जाती है, किस तरह से इसके नाम बदले जाते हैं, कैसे दी जाती है, क्या क्या इसके अंदर होता है। ठीक है, तो ये इब्तदाइया हमने बांधा। तो ये होता है किसी भी कॉलम का एक मेन पॉइंट होता है।
یہ ابتدائیہ اتنی قیمتی چیز ہوتی ہے کہ آپ کا جو قاری ہے، جو آپ کا کالم پڑھ رہا ہے، وہ اسی ابتدائیہ کو دیکھ کر ہی فیصلہ کرتا ہے کہ میں نے یہ کالم پڑھنا ہے یا میں نے نہیں پڑھنا. تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا کالم بڑا بہترین ہوتا ہے، لیکن تمہید اور ابتدائیہ شاندار اور جاندار نہیں ہوتا، پرکشش نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے قاری آپ کا کالم نہیں پڑھتا. تو وجہ یہ ہے کہ ابتداء کے اندر آپ نے کچھ ایسی باتیں نہیں لکھی جو اس کو اپنی طرف کھینچ سکتی. تو کوئی بھی کالم ہے اس کو آپ شروع کریں تو شروع کرتے ہی فوراً آپ دیکھیں کہ اس کالم کے شروع میں اس نے کیا لکھا ہوا ہے. اگر اس نے ابتداء کی ایک سطر اچھی لکھی ہوئی ہے، اس ایک سطر نے آپ کے پاؤں روک لیا وہیں کہ مجھے پڑھ کر جاؤ، تو پھر آپ پڑھ لیں گے، نہیں تو آپ نہیں پڑھیں گے. جب آپ اس طریقے سے کرتے ہیں تو قاری بھی اسی طریقے سے سوچتا ہے. تو کالم کا ابتدائیہ شاندار ہونا چاہیے. یہ ہوتا ہے کالم کا ابتدائی حصہ. آگے ہے کالم کا وسطانیہ. وسطانیہ کو ہم کالم کا پیٹ کہہ سکتے ہیں، یعنی کالم کا اصل جو ہوتا ہے نا موضوع، وہ اس میں آپ دلائل بیان کرتے ہیں، آپ اس کے اندر ثبوت لاتے ہیں، آپ اس کے اندر تجزیہ کرتے ہیں، آپ اپنا نقطہ نظر واضح کرتے ہیں، اپنے خیالات کو واضح کرتے ہیں، آپ اپنے خیالات کی تائید میں دوسرے لوگوں کو خیالات لے کر آتے ہیں، آپ کتابوں کے حوالے دیتے ہیں، اقتباس لے کر آتے ہیں. یہ اصل حصہ ہوتا ہے وسطانیہ. اور تیسرے نمبر پر ہوتا ہے اختتامیہ. اختتامیہ کیا ہوتا ہے کہ کالم اب ختم ہونے والا ہے اور آپ نے اس کے اندر کیا ہے، اپنے ان دونوں ابتدائیہ اور وسطانیہ میں بیان کیے گئی باتوں کا نہ صرف خلاصہ بیان کرنا ہوتا ہے، بلکہ اس طریقے سے اس خلاصے کو بیان کرنا ہوتا ہے کہ سوچنے والا جو ہے وہ ایک بار سوچتا رہ جائے اس کالم کے بارے میں، آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر کے لیے وہ سوچنے لگ جائے کہ یار واقعی اس بندے نے بات تو صحیح کی ہے. تو یعنی آپ کا نقطہ نظر اس سے وہ بندہ متفق ہو جائے. تو یہ ہوتا ہے اختتامیہ. تو یہ میں نے ان کی مختصراً اس کا تعارف کروا دیا ہے کہ ابتدائیہ کیا ہے، وسطانیہ کیا ہے اور اختتامیہ کیا ہے. باقی ان کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے وہ ایک الگ بحث ہے جو اس چھوٹے سے سبق کے اندر ممکن نہیں ہے. اب ہم چلتے ہیں آگے کالم لکھنے کا طریقہ کار. یہ ہمارے اس آج کے سبق کا اصل موضوع ہے کہ کالم کیسے لکھا جاتا ہے. تو کالم لکھنے کا سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ سے سوالات کریں. کیسے اپنے آپ سے سوالات کیسے کرنے ہیں؟ آپ نے جس موضوع پر لکھنا ہے اس موضوع کے بارے میں آپ اپنے آپ کے ساتھ چند سوالات تیار کریں. جیسے آپ چھٹی جماعت میں یا پانچویں جماعت میں آپ نے مضمون پڑھے ہوں گے، مثلاً صبح کی سیر کی اہمیت جو ہے اس پر مضمون آپ نے پڑھا ہوگا. اسی طریقے سے آپ نے جو ہے وہ علامہ اقبال، قائد اعظم محمد علی جناح، اور اسی طریقے سے ہمارا اسکول، میرے استاد، میرا جو ہے وہ بہترین دوست، ان موضوعات پر آپ نے کچھ نہ کچھ وہ پڑھے ہوں گے مضامین. اب ان کو کیسے لکھا جاتا ہے؟ ان کو اس طریقے سے لکھا جاتا ہے کہ آپ ان کے بارے میں کچھ سوال کریں. مثال کے طور پر ہم میز کے اوپر مضمون لکھنا چاہتے ہیں، تو میز کیا چیز ہے؟ تو آپ سوال کریں گے. سب سے پہلا سوال ہوگا کہ میز کیا چیز ہوتی ہے. نمبر 2، یہ کس چیز سے بنا ہوتا ہے. نمبر 3، یہ کس کام آتا ہے. نمبر 5، ہم ان کو کہاں کہاں پر جو ہے رکھ سکتے ہیں. اس طریقے سے اس کا بنانے والا کون ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہم سوال کر سکتے ہیں کہ اس کو جو ہے سائز اس کا کتنا ہوتا ہے، یہ دنیا کے کن کن ممالک میں پایا جاتا ہے، کہاں پر نہیں پایا جاتا، کس علاقے کے لوگ کس طرح کے میز پسند کرتے ہیں، اس کی قسمیں کون سی ہیں. تو اس طرح آپ نے 10-12 سوالات اپنے ذہن میں کریٹ کر لیے، بنا لیے. اب ان سوالات کو آپ نے ایک الگ کاغذ پر لکھنا ہے اور ان کے جوابات آپ نے الگ کاغذ پر لکھنے ہیں جن کے اوپر سوال نہیں لکھا ہوگا. سوال نہیں لکھیں گے، صرف جواب آپ ساتھ ساتھ لکھتے جائیں گے. تو جب آپ ان جوابات کو غور سے دیکھیں گے تو آپ کا وہ پورا کا پورا مضمون تیار ہو چکا ہوگا. مثال کے طور پر سوال میں نے آپ کو بتا دیے ہوئے ہیں، اب میں ان کے جواب آپ کو بتانے لگا ہوں کہ میز لکڑی سے بنا ہوا ایک چوکور شکل کا یا ایک مستطیل شکل کی ایک چیز ہے.
جس کے 4 پائے ہوتے ہیں اور اس کی اوپری سطح بالکل ہموار ہوتی ہے. یہ برتن رکھنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، لکھنے کے لیے اور اس طرح کے دیگر کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسے بڑھئی بناتا ہے اور یہ لکڑی سے بھی بنا ہوتا ہے، لیکن آج کل پلاسٹک سے اور لوہے سے اور ایلومینیم کا بھی تیار کیا جاتا ہے. بعض لوگ اس کی ہموار سطح پر لکڑی کی بجائے فارمیکا لگاتے ہیں، بعض فارمیکا کی جگہ شیشہ استعمال کرتے ہیں، بعض جالی دار بناتے ہیں، بعض بغیر جالی کے بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح آپ جو ہے وہ لکھنا شروع ہو گئے، ان سوالوں کے جواب لکھ رہے ہیں. تو آپ نے تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ آپ کا وہ سوالات تھے اب وہ ایک مضمون کی شکل اختیار کر چکے ہیں. اسی طرح آپ مثلا جھوٹ کے اوپر لکھنا چاہتے ہیں، جھوٹ کی برائی پر، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ذہن میں سوچیں گے جھوٹ کیا چیز ہوتی ہے، جھوٹ کی کتنی قسمیں ہیں، لوگ کیوں جھوٹ بولتے ہیں، اسلام میں جھوٹ کے بارے میں کیا کہا گیا ہے، دوسرے مذاہب جھوٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں، جھوٹ بولنا کیوں برا ہے، اس کے عقلی دلائل کون کون سے ہیں، نقلی دلائل کون کون سے ہیں، آیا کہ کوئی ایسا بھی معاملہ ہے جس میں جھوٹ بولنا جائز ہے، تو جھوٹ اگر اس معاملے میں بولنا جائز ہے تو کیوں جائز ہے. تو اس طریقے سے آپ نے یہ چند سوالات اپنے ذہن میں اٹھائے اور اس کے بعد آپ نے ان کا جواب لکھے، اور جب آپ نے وہ مسلسل جواب اپنے دیکھے تو آپ کا ایک کالم تیار ہو چکا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ سب سے آسان ترین طریقہ ہے کالم لکھنے کا. اچھا، اس کے بعد دوسری جو چیز ہے کالم لکھنے کا جو ایک طریقہ ہے، اس کو کہتے ہیں تبصرہ، تجزیہ، مشاہدہ اور تجربہ کے ذریعے سے کالم لکھنا. اچھا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں، دیکھ کر آپ اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہیں تو یہ کالم کی شکل اختیار کر جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے شاہی قلعہ دیکھا، اور آپ نے شاہی قلعے کے اوپر تبصرہ کیا کہ جناب مجھے کیا محسوس ہوا، یعنی آپ کو جو وہاں پر محسوس ہوا یا آپ کو لگا کہ وہاں اس چیز کی کمی ہے اور یہ چیز بہت زیادہ ہے، یا یہاں یہ ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے. مثال کے طور پر آپ داخل ہوئے اور آپ کو لگا کہ یہاں جناب سڑک ٹھیک نہیں بنی ہوئی، یا سڑک تو ٹھیک ہے لیکن یہاں پر جو ہے وہ مین گیٹ سے اندر تک لے جانے والی جو سواری ہے وہ بہت زیادہ قیمت لے رہے ہیں، اور اب آپ اندر گئے اور آپ کو ضرورت پیش آئی کہ آپ کوئی چیز کھائیں پئیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیچ رہے ہیں اور وہ انتہائی مہنگی بیچ رہے ہیں. آپ کینٹین دیکھنا چاہتے تھے، کینٹین آپ کو ملی لیکن وہ بند تھی، تو آپ نے اپنا تبصرہ لکھا کہ یار شاہی قلعہ ویسے تو بہت اچھا ہے سیر کے لیے، لیکن وہاں ہم گئے تو یہ چیز دیکھی، وہ چیز دیکھی، یہ ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. آپ نے ان سب چیزوں کو ملا کر جب لکھا تو وہ ایک کالم کی شکل اختیار کر گیا. تو یہ تبصرہ ہے، اور اس تبصرے کے اندر تجزیہ بھی آ گیا، اپنی ذاتی رائے آپ کی، مشاہدہ بھی آ گیا جو آپ نے دیکھا، اور جو آپ کو وہاں تجربہ حاصل ہوا وہ بھی آپ نے بیان کر دیا. اسی طرح آپ نے کوئی کتاب پڑھی، کتاب کے اوپر آپ نے تبصرہ لکھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ مددگار ہیں کوئی بھی کالم لکھنے کے لیے. اچھا، یاد رکھیں کہ علم جو ہے وہ 3 چیزوں سے حاصل ہوتا ہے، یا تو بندہ کوئی چیز دیکھتا ہے، یا پھر اس کے بارے میں سنتا ہے، یا پھر یہ ہے کہ اس کے بارے میں انسان سوچتا ہے. تو بعض جو کالم ہوتے ہیں وہ تخیلاتی ہوتے ہیں، حقیقت میں ان کی کوئی وہ نہیں ہوتی. مثال کے طور پر ایلینز کے اوپر کالم لکھنا، اب کسی نے ایلینز دنیا میں دیکھے نہیں ہیں لیکن ایلینز کے اوپر کالم لکھ رہا ہے، یہ سب تخیلاتی ہوگا. ٹھیک ہے، کہانیاں اکثر تخیلاتی ہوتی ہیں. تو آپ کوئی بھی چیز دیکھیں، اس کو محسوس کریں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں مزید جانیں، اس کے بارے میں لوگوں سے باتیں کریں، ٹھیک ہے، اور لوگوں سے اس کے بارے میں سنیں، اور پھر اکیلے بیٹھ کر ان کے اوپر غور و فکر کریں، تجزیہ کریں، اور جناب ایک بہترین قسم کی تحریر سامنے لے آئیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز کالم لکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. تو تیسری چیز جو میں نے کچھ بیان کر بھی دی ہے کہ غور و فکر کے ذریعے سے کالم، کہ آپ کوئی بھی چیز لیں اس کے اوپر غور و فکر شروع کریں، آپ غور کرتے کرتے اس کے اندر سے باتوں میں سے باتیں نکالتے جائیں گے، نکالتے آپ بالآخر آپ ایک ٹھوس نتیجے تک پہنچیں گے اور پھر ان کو کاغذ پر اتار لیں گے. تو یہ ساری کی ساری چیز کالم کہلائے گی.
اسی طریقے سے شعر کے ذریعے سے کالم لکھا جاتا ہے. کوئی بھی آپ شعر لے لیں اور شعر لے کر اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا نقطہ نظر بیان کریں اور اس کو جو ہے وہ مزید اس کی وضاحت کریں, مزید اس کے بارے میں لکھیں. ٹھیک ہے, جیسے مشہور شعر ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ نے یہ شعر شروع میں لکھا اور پھر اس کے بعد آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے اوپر لکھنا شروع کر دیا, کیونکہ یہ نبی علیہ السلام کی محبت پر شعر ہے. تو یعنی آپ لکھیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جان بھی نہیں, انسان جو ہے وہ سب کچھ اپنا قربان کر سکتا ہے. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں, یعنی جہان تو کیا لوح و قلم, یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں انسان کو جو چیزیں معلوم ہیں ان میں لوح و قلم کو بڑی اہمیت حاصل ہے, اور لوح و قلم بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہیچ ہیں, جیسے نبی علیہ السلام کو پیش کر دیے گئے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو شعر کے ذریعے سے بھی کالم لکھا جا سکتا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ روزانہ کی ڈائری کے ذریعے کالم لکھنا. روزانہ کی ڈائری یہ بڑی اہم چیز ہے. میں اکثر جب بھی کوئی کلاس لیتا ہوں کالم سکھانے کی تو میں وہاں روزانہ کی ڈائری پر بہت زیادہ زور دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ روزانہ سینکڑوں ایسے خیالات سوچتا ہے جو اس کے تجربہ اور اس کے مشاہدہ کا آئینہ دار ہوتے ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ خیالات اور وہ تخیلات وہ کہیں محفوظ نہیں ہو پاتے. جب وہ محفوظ نہیں ہو پاتے تو وہ مہمان کی طرح آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس موضوع ہی نہیں ہوتا لکھنے کے لیے, وہ کہتا ہے میرے پاس موضوع ہی نہیں ہے. لیکن جب وہ بندہ ڈائری لکھتا ہے, اس ڈائری میں ان خیالات کو محفوظ کر لیتا ہے, تو پھر اس کے پاس موضوعات کی کمی نہیں ہوتی اور اس کے پاس دلائل کی کمی بھی نہیں ہوتی, کیونکہ وہ روزانہ ایک چیز کو دیکھتا ہے اور اس کے وہ اپنے دلائل جو ہے وہ ان کو لکھتا رہتا ہے ڈائری کی شکل میں. تو ایک دن آتا ہے کہ جب اس کو مطلوبہ موضوع کے اوپر دلائل کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ڈائری میں دیکھتا ہے تو اس کو وہ دلائل مل جاتے ہیں جو اس کے اپنے ہوتے ہیں. اگر اس طرح نہ کیا جائے تو پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان یا تو کسی کے کالم کی نقل لگائے گا, یا پھر کیا کرے گا کہ انسان جو ہے وہ کہیں کتابوں سے چرا لے گا چیز اور سمجھے گا کہ یہ میرے اپنے خیالات ہیں, حالانکہ اس کے اپنے خیالات نہیں ہوں گے. یا پھر وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے مدد لے گا اور یہ سمجھے گا کہ یہ چیز تو میں نے لکھی ہے, حالانکہ وہ اس کی اپنی چیز نہیں ہوگی. وہ تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی چیز ہوگی, اس کی اپنی نہیں ہوگی. لہٰذا ڈائری بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے اس چیز میں. تو ڈائری کے ذریعے سے بھی کالم لکھا جا سکتا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ تصویر یا ویڈیو دیکھ کر. اچھا, اس میں روزانہ کی ڈائری کے اندر ہماری وہ پوسٹیں بھی آ جاتی ہیں جو بعض اوقات ہم اپنے کسی بھی موضوع کے اوپر ہم اپنی رائے پیش کرتے ہیں پوسٹ کی شکل میں, تو وہ پوسٹ بھی دراصل ایک ڈائری ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بھی اگر ہم کاغذ کے اوپر لکھیں تو ایک جگہ مرتب طور پر ہمارے پاس وہ موجود ہوگی. تو اگلے نمبر پر ہے تصویر یا ویڈیو دیکھ کر کالم لکھنا. تو یہ بھی ایک طریقہ کار ہے. آپ کے پاس موضوع نہیں ہے, آپ کوئی تصویر دیکھیں یا آپ کوئی ویڈیو دیکھیں اور تصویر یا ویڈیو دیکھ کر آپ اس کے اوپر اپنا تبصرہ اور تجزیہ کریں. مثال کے طور پر جب ہم سیکھ رہے تھے کالم تو اس وقت ہمارے جو استاد تھے انہوں نے ہمیں یہ والی تصویر پیش کی تھی کہ اس میں ایک کتا جو ہے وہ چٹان کے اوپر کھڑا ہے اور چٹان کے نیچے بالکل گہری کھائی ہے اور ایک پرندہ اڑتا ہوا آتا ہے اور کتا جو ہے اس کے اوپر جھپٹتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ ایک بڑی شاندار سی تصویر ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کے اوپر آپ ایک مضمون لکھ کر لائیں, ایک کالم لکھ کر لائیں. تو چنانچہ ہم نے اس کے اوپر کالم لکھا. اس کے ہم نے اس سے سبق حاصل کیے کہ کون کون سے سبق حاصل ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر ہر چیز جو ہے وہ حاصل کرنے والی نہیں ہوتی, یا حکمت اور بصیرت جو ہے وہ کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہے. اگر حکمت و بصیرت کی بجائے صرف طاقت دکھائی جائے تو بعض اوقات انسان اپنی بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم ان تک پہنچ گئے, ہم اپنی منزل کی طرف ہماری اتنی نظر ہوتی ہے کہ ہم باقی چیزوں کو بھول جاتے ہیں اور منزل ہمارے بالکل قریب آنے کے باوجود ہمیں حاصل نہیں ہو پاتی. اگر ہم اس کو حاصل کر بھی لیں تو بھی ہمیں کامیابی نہیں ہوتی, کیونکہ ہماری زندگی کا اختتام آ چکا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس طریقے سے ہم کسی تصویر کو دیکھ کر, کسی تڑپتی پھڑکتی تصویر کو دیکھ کر بھی ہم کالم لکھ سکتے ہیں.
تو یہ تو ہو گئی یہ چیز، ٹھیک ہے. اچھا کہ کالم کن کن طریقوں سے لکھا جا سکتا ہے. اچھا اس میں میں نے اب یہ نہیں بتایا کہ کالم جو لکھا جاتا ہے اس کو چیک کیسے کیا جاتا ہے کہ ہم نے یہ ٹھیک لکھا یا ہم نے غلط لکھا. تو اس کے لیے ایک الگ سبق ہوگا اور وہ میرے دوست مولانا شکیل احمد ظفر صاحب آپ کو پڑھائیں گے. میں نے جسٹ آپ کو صرف کالم لکھنے کا ایک طریقہ بیان کیا ہے. اس طریقے میں یہ چیز بھی آ گئی کہ کالم کے 3 حصے آپ نے کرنے ہیں. سب سے پہلے آپ نے ابتدائیہ لکھنا ہے، ابتدائیہ کے بعد وسطانیہ لکھنا ہے، وسطانیہ کے بعد اختتامیہ ہونا ہے. وسطانیہ کے اندر کیا کیا چیزیں ہوں گی وہ میں نے یہ والی بیان کر دی ہیں. ان میں سے کوئی چیز آپ لیں گے اور آپ موضوع کو منتخب کرنے کے بعد آپ وسطانیہ لکھیں گے. اب ایک چیز میں کالم کہ میں 3 پارٹ کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ کالم آپ کیسے لکھیں گے. وہ چیز میں نے یہاں پر اس کے اندر نقل نہیں کی، یعنی اپنی پریزنٹیشن کے اندر، وہ میں آپ کو زبانی بتا رہا ہوں کہ آپ کالم 3 ادوار میں لکھیں گے. یعنی کالم لکھنے کے گویا کہ 3 دور ہوتے ہیں. سب سے پہلے یہ ہے کہ کالم آپ لکھنے سے پہلے کیا کریں گے، آپ مطلوبہ موضوع جو ہے اس کے متعلق مواد اکٹھا کریں گے. وہ مواد بہتر ہے کہ آپ نوٹسز کی شکل میں لکھیں. نوٹس ہونے چاہیے آپ کے پاس. مثال کے طور پر آپ حسد کے اوپر لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس کیا ہونے چاہیے، نوٹسز ہونے چاہیے. اور جو مختلف کتابوں سے آپ نے پڑھ کر تیار کیے، یا آپ نے مشاہدہ کے ذریعے سے حاصل کیے، یا آپ نے تجزیہ کے ذریعے سے حاصل کیے، کہیں سے بھی وہ مواد آپ نے اکٹھا کیا. اب اپنے ذہن کے اندر اس سارے مواد کو ترتیب دیں کہ میں نے پہلے کون سی بات لکھنی ہے، پھر کون سی لکھنی ہے، پھر کون سی لکھنی ہے. مثال کے طور پر آپ نے رشوت کے اوپر کالم لکھنا تھا اور آپ نے مواد حاصل کر لیا، یا آپ نے مثال کے طور پر جھوٹ پر لکھنا تھا اور آپ نے مواد حاصل کر لیا. اب کیا ہے، آپ نے ایک کتاب پڑھ لی جھوٹ کے اوپر، جھوٹ کی مذمت پر، آپ نے وہاں سے بہت ساری باتیں لکھ لیں. آپ فیس بک دیکھ رہے تھے، وہاں آپ کو اقوال زرعی مل گئے، آپ نے وہ بھی اپنے نوٹسز کے اندر لکھ لیے. پھر آپ نے قرآن مجید کھولا، وہاں بھی آپ کو کچھ آیات مل گئیں، وہ آپ نے لکھ لیں. آپ نے گوگل کو سرچ کیا جھوٹ کے بارے میں، مختلف باتیں آپ کو گوگل سے مل گئیں، آپ نے وہ بھی لکھ لی. پھر آپ نے چیٹ جی پی ٹی کو کھولا اور آپ نے اس سے کہا کہ مجھے جھوٹ کے متعلق چند باتیں بتا دو، اس نے وہ آپ کو بتا دیں، وہ بھی آپ نے لکھ لیں. ٹھیک ہو گیا. یہ ساری باتیں جو 20-25 باتیں تھیں لکھ لی گئیں. اب آپ اس کو ترتیب دیں گے. اب ترتیب کیسے دیں گے، آپ سب سے پہلے جھوٹ کی تعریف کریں گے کہ جھوٹ کس کو بولتے ہیں، کسے کہتے ہیں، کون سی چیز جھوٹ کے زمرے میں آتی ہے، کون سی چیز جھوٹ کے زمرے میں نہیں آتی. اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ جھوٹ کا، وہ آیات آپ لکھ دیں گے. پھر تیسرے نمبر پر احادیث جھوٹ کے متعلق، وہ آپ لکھ دیں گے. چوتھے نمبر پر آپ صحابہ کے اقوال. پانچویں نمبر پر اولیاء کرام کے اقوال. چھٹے نمبر پر جھوٹ کی مذمت، جھوٹ کیوں نہیں بولنا چاہیے، ٹھیک ہے، یا جھوٹ کی برائی، یعنی مذمت میں یہ آ گیا کہ جھوٹ کی برائی، اور پھر آگے یہ کہ جھوٹ کیوں نہیں بولنا چاہیے، عقلی دلائل، ٹھیک ہے. پھر نقلی دلائل کہ آپ کسی کتاب سے لکھیں، اقوال زرعی اس کے اندر لے کر آئیں. تو آپ نے یہ اپنے ذہن میں ترتیب دے لیا کہ یہ بات میں نے پہلے لکھنی ہے، پھر میں نے یہ لکھنی ہے، پھر میں نے یہ لکھنی ہے، پھر میں نے یہ لکھنی ہے. اب کالم لکھنے سے پہلے کا دور مکمل ہو گیا. یہ ایک دور ہے کالم لکھنے سے پہلے. اب کیا ہے، اب آپ کالم لکھنے بیٹھ جائیں گے. آپ نے کاغذ پکڑ لیا، قلم پکڑ لیا. بہتر میں یہی کہا کرتا ہوں کہ کاغذ قلم پکڑ کر کاغذ کے اوپر ہی لکھا کریں. اس سے بندے کا جو ہے وہ ملکہ زیادہ کھلتا ہے. باقی آپ واٹس ایپ یا یونیکوڈ یا موبائل یا کمپیوٹر کہیں بھی لکھ سکتے ہیں. تو بہرحال اب آپ لکھنے کے لیے بیٹھ گئے. جب لکھنے کے لیے بیٹھیں تو اپنے آپ کو بالکل پرسکون کر لیں. اپنا موبائل اول تو سوئچ آف کر دیں یا اس کا جو فلائٹ موڈ آن کر دیں, یا کم از کم اتنا کریں کہ آپ اس کا انٹرنیٹ بند کر دیں, ٹھیک ہے, تاکہ لکھتے ہوئے کسی قسم کی پریشانی نہ ہو, کوئی آپ کو تنگ نہ کرے اور آپ یکسو ہو کر لکھ سکیں اور آپ بالکل تنہا بیٹھے ہوں. اب آپ کالم لکھنے کے لیے بالکل ریڈی ہو چکے ہیں. اب کیا کریں کہ اب آپ جی تو بات یہ چل رہی تھی کہ اذان شروع ہو گئی تو اب میرے ذہن سے بات نکل گئی کہ کون سی بات میں کر رہا تھا. اچھا, تو اب ہم آتے ہیں کہ تنہا اور یکسو ہو کر آپ کالم لکھیں.
بالکل آپ کے آس پاس کوئی نہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ کو کالم لکھنے میں کسی قسم کی دقت نہ ہو اور آپ کی توجہ نہ بٹے، اور جو کالم ایک ہی نشست میں لکھا جائے وہ زیادہ مرتب ہوتا ہے۔ تو اب آپ کالم لکھنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، آپ نے مواد بھی لے لیا، آپ ذہنی طور پر بھی تیار ہو گئے، آپ یکسو بھی ہو گئے، سارا کچھ ہو گیا۔ اب آپ اپنے کالم کی سب سے پہلے تمہید لکھیں، تمہید میں جو باتیں بیان کرنی ہیں وہ لکھیں، پھر اس کے بعد آپ وسطانیہ لکھیں، وسطانیہ لکھنے کے بعد آپ ایک شاندار سا اختتامیہ لکھیں۔ آپ نے جب لکھ لیا تو آپ کا کالم مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے اس کالم کو کیا کرنا ہے جی، اس کالم کی آپ نے پروف ریڈنگ کرنی ہے، اور آپ نے اس کو مطلب اچھے طریقے سے تجزیہ کرنا ہے کہ آپ نے کیا کیا لکھا اس میں۔ تو آپ کا ایک اچھا سا کالم تیار ہو کر سامنے آ گیا۔ اب اگلی بات یہ ہوتی ہے کہ کالم نگار کالم تو ہم نے لکھ لیا، لیکن اچھا کالم نگار ہوتا کون ہے، یعنی کون سا بندہ ہوتا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہاں جی یہ بہترین کالم نگار ہے۔ تو بہترین کالم نگار بننے کے کچھ سنہری اصول ہیں جن کو اپنا کر بندہ ایک بہترین قسم کا کالم نگار بن سکتا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ بندہ بہترین کالم نگار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لکھاری ہے ایک چھوٹا موٹا، لیکن اچھا کالم نگار نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اس بندے کے اندر تحقیق کا مادہ ہو، جو بھی وہ بات لکھے وہ محقق بات ہو، یعنی تحقیق والی بات ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جہاں سے سنی جیسے سنی لکھ دی، بعد میں کیا ہوا کہ وہ بات چیلنج ہو گئی، مثلا عدالت میں ہی چیلنج ہو گئی کہ اس بندے نے فلاں بات لکھی تھی اور جناب وہ یہ بندہ ایسے کہہ رہا ہے، تو اس سے پوچھا جائے کہ اس نے کیوں یہ بات کہی ہے۔ جب عدالت ہمیں بلائے گی اور ہم سے وہ مانگے گی ثبوت، تو ہمارے پاس تو ثبوت ہی نہیں ہوگا، ہم کہیں گے کہ پتہ نہیں، ہم نے تو کہیں سے سنی تھی یہ وہ۔ ٹھیک ہے، مثال کے طور پر کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک آدمی نے ایک کالم لکھا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کے اوپر، اور اس نے جناب یہ کہا کہ انہوں نے ہر حکومت سے پیسے کھائے ہوئے ہیں، اور یہ جناب ہر حکومت سے یہ مفاد لیتے ہیں، وہ مفاد لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی ایسا کرو کہ مجھے یہ بتاؤ کہ انہوں نے کون سے پیسے کہاں سے کھائے ہیں، پروف کے ساتھ مجھے بتاؤ۔ یہ جو تم نے بات لکھی ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے، ہمارے لیے سارے سیاستدان معزز ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ چونکہ ایک عالم دین بھی ہیں، ان کی ڈبل حیثیت ہے۔ ایک عالم دین کی حیثیت سے ان کی جو ہے وہ ان کی سیاست سے ہم اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن ایک عالم دین ہونے کی حیثیت سے ان کے اخلاق کے اوپر ایک حرف آ رہا ہے، ان کے عمل پر ایک حرف آ رہا ہے، کیونکہ عالم دین تو وہ ہوتا ہے جس کا علم اور عمل جو ہے وہ ایک جیسے ہوں۔ تو اب ان کا علم کہتا ہے کہ چور بازاری یہ درست نہیں ہے، تو عمل کے طور پر آپ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اتنے پیسے فلاں جگہ سے کھائے ہوئے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو بھائی ہم ان سے احتساب کریں گے، تو مجھے اس کا جو ہے وہ پروف دو۔ تو میں اس سے 3 دن اس بندے سے رابطے میں رہا، اور میں اس سے کہتا رہا کہ مجھے پروف دو۔ تو پھر میں نے اس کو کہا کہ اگر تم پروف نہیں دے سکتے تو میں عدالت میں جا کر یہ بات کہتا ہوں۔ کہنا تو میں نے عدالت میں جا کر نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے کہ میں ایک تسلی کرنا چاہتا تھا کہ چونکہ میں بھی مولانا کی عزت کرتا ہوں، تو میں نے کہا کہ اگر وہ غلط ہیں تو پھر تاکہ میں بھی ان کو غلط کہوں۔ لیکن تیسرے دن جب میں نے یہ بات کہی تو وہ مجھے بلاک کر کے چلا گیا۔ تو آپ جو بات بھی لکھیں وہ محقق بات ہو۔ اچھا، یہاں ایک بات میں اور کہہ دوں کہ یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لی ہوئی بات ہوتی یہ محقق نہیں ہوتی، یہ بات یاد رکھنا۔ میں آج کل اپنے اسلامک رائٹرز موومنٹ کے بعض ممبران کو ایک موضوع دیتا ہوں کہ اس موضوع پر کالم لکھ کر دیں، تو وہ کیا کرتے ہیں جی، وہ چیٹ جی پی ٹی میں جاتے ہیں، وہاں سے کالم لکھوا کر وہ پورا کا پورا ٹرک لوڈ کرتے ہیں، اور میرے واٹس ایپ کے اندر آ کر وہ ان لوڈ کر دیتے، کہتے ہیں یہ چکو جی شائع کرواؤ۔ تو ان میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ غیر محقق ہوتی ہیں۔ تو میں جب ان سے کہتا ہوں کہ بھائی یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے، تو آگے سے کہتے ہیں یہ تو چیٹ جی پی ٹی نے کہی ہے۔ تو میں نے کہا میں نے تو آپ سے کالم لکھنے کے لیے کہا تھا، چیٹ جی پی ٹی سے میں نے نہیں کہا تھا کہ تم کالم لکھو، میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ آپ کالم لکھیں۔ ٹھیک ہے، تو چیز جو ہے وہ محقق ہونی چاہیے۔ نمبر 2، آپ کی اس میں اپنی تجزیاتی سوچ ہونی چاہیے، یعنی اچھا جو کالم نگار ہوتا ہے اس کی اپنی تجزیاتی سوچ ہوتی ہے، وہ سوشل میڈیائی سوچ کو اپنی سوچ نہیں کہتا۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر جو سوچ چل رہی ہوتی ہے اسی سوچ کو لوگ اپنی سوچ سمجھتے ہیں، اور
اگلے نمبر پر یہ ہے کہ اچھا کالم نگار جو ہوتا ہے وہ غیر جانبدار ہوتا ہے، وہ کسی ایک طرف لڑکا ہوا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور وہ اپنی بات کو مختصر اور جامعیت کے ساتھ کہنے کا ملکہ رکھتا ہے، اور اس کو زبان و بیان اور اس کی سادگیوں اور اس کے رموز اوقاف پر بھی پورا کا پورا عبور ہوتا ہے۔ اب کالم تو بعض بڑا اچھا لکھتے ہیں، لیکن اس کالم کی زبان و بیان ٹھیک نہیں ہوتی، مذکر مؤنث ٹھیک نہیں ہوتے، اس کی بنت ٹھیک نہیں ہوتی، اس کے جمع واحد جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتے، اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ فعل کون ہے، فاعل کون ہے، کس کے بعد کون سی چیز لانی ہے، اس کو یہ نہیں پتا ہوتا۔ تو اچھا کالم نگار جو ہوتا ہے وہ زبان و بیان پر پورا جو ہے وہ عبور رکھتا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس میں خود احتسابی کی عادت بھی ہوتی ہے کہ اس کو وہ دیکھتا ہے کہ مجھے میں نے کون سی چیز اچھی لکھی ہے، کون سی غلط لکھی ہے۔ اگر اس کو بری یا غلط کے چیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو وہ آگے کہتا ہے کہ ہاں یار واقعی مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، یہ نہیں کہ وہ بندہ جو ہے جب اس کو خود احتسابی کی طرف موڑا جائے تو آگے سے وہ لڑنے جھگڑنے لگ جائے کہ ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کو یعنی کہ یہ سامنے رکھنا چاہیے۔ آخر میں نوجوان لکھاریوں کو چند مشورے دینا چاہوں گا کیونکہ ہمارا ٹائم بہت اوپر جا چکا ہے، 35 منٹ ہو چکے ہیں، لہٰذا میں مختصر بتاتا ہوں کہ آپ مطالعہ کی عادت بنائیں، ٹھیک ہے۔ کوئی نہ کوئی کتاب روزانہ مخصوص صفحات رکھیں کہ میں نے روزانہ 10 صفحے 15 صفحے پڑھنے ہیں، اور وہ پڑھ کر سوئیں۔ نمبر 2، بہترین اور مختصر زبان کا استعمال کریں، یعنی زبان پر عبور حاصل کریں۔ جس موضوع پر آپ لکھنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر تحقیق بھی کریں، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ صرف گوگل کر لیا، صرف جو ہے فیس بک دیکھ لی یا اور ایسی چیٹ جی پی ٹی وغیرہ دیکھ کر آپ، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کی تحقیق پوری ہونی چاہیے۔ اور بڑی ایک زبردست چیز ہے کہ مستقل مزاجی سے لکھیں، یہ نہیں کہ کبھی لکھ لیا جی میں آیا تو لکھ لیا، نہیں آیا تو سال نہ لکھا، ایسے نہیں، بلکہ اپنے اوپر لازم کریں کہ میں ہفتے میں ایک کالم ضرور لکھوں گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ لکھنے کے بعد اپنے لکھے کو تنقیدی نظر سے بھی دیکھیں، اور کسی نہ کسی اچھے کالم نگار کو اپنا رہبر اور رہنما بھی بنائیں کہ میں فلاں کالم نگار کو پڑھتا ہوں۔ اگر آپ کا مزاحیہ لکھنا جی چاہتا ہے تو آپ عطاء الحق قاسمی کو پڑھیں، آپ گل نوخیز اختر کو پڑھیں، مشتاق احمد یوسفی کو پڑھیں، اور اگر آپ سنجیدہ کہانیوں کی صورت میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ جاوید چودھری کو پڑھیں، ٹھیک ہے، آپ ہارون الرشید کو پڑھیں، اس طرح۔ اور اپنے کالم کو سافٹ اور ہارڈ دونوں طرح سے سنبھال کر رکھیں، یہ بڑا میں اہم مشورہ دے رہا ہوں۔ جو کالم آپ نے لکھا ہے وہ بھی آپ کے پاس سافٹ میں، یعنی اپنے موبائل کے اندر اور آپ کے گوگل اکاؤنٹ میں یا کہیں نہ کہیں آپ کے پاس محفوظ ہونا چاہیے، تاکہ جب بھی آپ سے مانگا جائے تو آپ نکال کر دے دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کی تصویر نکال لیں، یا اگر وہ کہیں شائع ہوا ہے تو اس اخبار وغیرہ کو خرید کر اپنے پاس ضرور رکھیں، تاکہ ہارڈ صورت میں آپ کے پاس کالم موجود ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب ہم یہ جو ہے سبق اے آئی کا کالم نگاری میں کردار، یہ ہم انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے، اور اس کے اندر بہت ساری چیزوں کا میں نے اضافہ بھی کیا ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ کریں گے۔ اگر کسی قسم کی آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے یا اسلامک رائٹرز موومنٹ کے کسی بھی پلیٹ فارم پر جا کر آپ ہم سے یہ پوچھ سکتے ہیں۔ یہ سبق ہمارا الحمدللہ مکمل ہوا، اس کے بارے میں اسائنمنٹ ہے، اسائنمنٹ آپ کو گوگل فارم کی شکل میں دی جائے گی، آپ اس اسائنمنٹ کو ضرور حل کر کے دیجئے گا، کیونکہ اسی پر آپ کے نمبر لگیں گے، اور پھر اسی کے مطابق آپ کو سند جاری کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم کا دنیا اور آخرت میں حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔